بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی برکتیں اور فضیلتیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ توراۃ میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے مفلس نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ جو کوئی شخص چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے اور اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ خامد کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ اگر کسی کا خامد بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خامد کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خامد راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور کسی بچے کو نظر بد ہوئی ہو تو اسے بھی اسی طرح دم کرے۔ بفضل باری تعالیٰ بری نظر اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اولاد کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینہ کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل ہو جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ کمر درد کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔ پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درد میں آرام آ جائے گا۔ قوت حافظہ کو مضبوط بنانے کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔
جس کسی شخص کا قوت حافظہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو، کوئی بھی بات زیادہ دیر تک یاد نہ رہتی ہو، تو حافظہ کی مضبوطی کے لیے باوضو ہو کر چینی کی پلیٹ میں سورہ فاتحہ لکھے اور خالص عرق گلاب یا پانی سے دھو کر ہر روز پیے۔ سورہ فاتحہ زعفران سے لکھے، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا۔ حافظہ کی کمزوری کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ طالب علموں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ طالب علموں اور دوسرے حضرات جو کہ کسی امتحان میں کامیابی کے خواہشمند ہوں، ان کے لیے سورہ فاتحہ سے مدد لینا بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ امتحانات کے آغاز سے چند دن قبل سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھنا شروع کر دے کہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیانی وقفہ میں باوضو حالت میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ 40 یوم تک بلا ناغہ پڑھے۔ جس دنوں میں امتحان ہو رہے ہوں ان دنوں میں بھی ناغہ نہ کرے اور برابر پڑھے۔ امتحانات جب ختم ہو جائیں تو پھر بھی پڑھے، یعنی جس دن سے شروع کرے اس دن سے لے کر 40 یوم تک بلا ناغہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ امتحانات میں کامیابی سے نوازے گا۔ ہر روز سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگے۔ بفضل باری تعالیٰ ناکامی نہ ہوگی اور کامیابی قدم چومے گی۔ اچھے رشتوں کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو اور منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا سرے سے ہی کوئی رشتہ ہی نہ آتا ہو، یا اگر رشتہ آتا ہو تو کوئی بھی بات طے نہ ہوتی ہو، رشتہ والے ناپسند کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت اس مشکل سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے دلی مراد جلد ہی پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو کوئی یہ چاہے کہ کسی اچھی اور نیک جگہ پر اس کا نکاح ہو جائے اور اس معاملے میں اسے کامیابی نصیب ہو، اس کا گھر بس جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام نہ کرے۔ 40 یوم تک ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 یوم کے اندر اندر ہی مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ اگر بالفرض 40 یوم تک مقصد پورا نہ ہوتا ہو تو مایوس نہ ہو، اس عمل کو مزید 40 یوم تک جاری رکھے۔ بفضل باری تعالیٰ ضرور مقصد میں کامیابی ہوگی اور جلد ہی کسی اچھی جگہ نکاح ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے شادی کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے پا جائے گا۔